ابن حجر مکی نے اس حدیث کو نقل کیا، امام زہبی بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پہاڑوں کی مانند اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کے تمام اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کی مانند اعمال لے کے آئیں گے لیکن اللہ سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزے دار بھی ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کے سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ دنیا میں حرام سے نہیں بچتے ہوں گے، ان کا رزق حرام ہوگا، حرام ذرائع سے رزق حاصل کرتے ہوں گے، اللہ ان کے سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ بھئی مال اکٹھا کر لو، صدقہ دے گے مال پاک ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچیں گے مال پاک ہو جائے گا، اس لیے مجھے حضرت سفیان ثوری کا قول بڑا پسند آیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ بعض لوگ جو ایسے ہیں نا جو حرام مال رچ کے اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس میں سے کہتے ہیں ہم صدقہ کرتے ہیں، اس میں سے ہم خیرات کرتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ تو ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں اگر کہا جائے بھی فلاں بڑا مالدار ہے لیکن اس نے حرام ذرائع سے مال اکٹھا کیا، لوگ کہتے ہیں یہ بھی دیکھو غریبوں کی بھی تو مدد کرتا ہے نا، کتنے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کتنے غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، کتنے غریبوں کے لیے راشن دیتا ہے، تو پھر چھوڑو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ حضرت سفیان ثوری حضور کی نہ حدیث جو مزید بھی میں نے بیان نہیں کی وقت کی کمی کی وجہ سے، ان کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، ان کا نچوڑ نکال کر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رزق حرام کو نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے یہ سمجھے کہ مال پاک ہو گیا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اپنے ناپاک کپڑے کو پیشاب میں دھو کے سمجھے کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، جیسے پیشاب میں دھلا ہوا کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رزق حرام کو جتنا بھی نیکی کے کاموں میں لگاؤ گے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اب حرام ذرائع کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کو کاروبار میں دھوکہ دے دینا، پارٹنرشپ ہے کسی کے ساتھ اس کو مال میں دھوکہ دے دینا، یا جھوٹی قسموں سے مال بیچنا، یا حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت وارثہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی چیز میں عیب تھا اس کو بیچ ڈالا لیکن عیب کو بیان نہیں کیا، عیب کو بیان نہیں کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا۔ اب کتنی اس معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں تو عیب ہوتا ہے ہم ظاہراً ٹھیک کرا کے آگے سے بیچ دیتے ہیں، عیب بیان نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا یہ کرنے والا ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا۔